نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 309 سورۃ التین سے لے کر بینہ تک۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العلق پڑھیں گے۔ سورۃ العلق مکی سورت ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئیں اور انہی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور وحی کا آغاز ہوا۔ تو ابتدائی 5 آیات پہلی وحی ہے اور دوسرا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تب اترا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس تیسرے پارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پہلی وحی بھی ہے اور آخری وحی یعنی سورۃ النصر۔ اقرا پڑھیے، جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ اسے پڑھیے، بسم ربک ساتھ نام کے اپنے رب کے، الذی وہ جس نے خلقہ پیدا کیا، جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے، اللہ کے نام کے ساتھ پڑھیے، کیونکہ اللہ کے نام کے بغیر کوئی بھی کام جڑ کٹا ہے۔ جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ یہ ابتدائی آیات غار حرا میں نازل ہوئیں اور انہی آیات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور وحی کا آغاز ہوا۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یوں شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہونے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سامنے آ جاتا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریپیئر کیا جا رہا تھا ایک سپر نیچر چیز کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب میں دیکھتے دن میں ویسا ہی ہوتا نظر آتا، وہی چیز حقیقت بن جاتی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہو تو آپ اس کو خواب نہ سمجھیں، وہ بھی حقیقت ہے۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بھلی لگنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اور کئی راتیں وہاں رہتے، گھر نہ آتے اور توشہ ساتھ لے جاتے، پھر اپنے گھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے اور اتنا ہی توشہ اور لے جاتے، یہاں تک کہ غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور کہنے لگے پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ پھر فرشتے نے مجھے بڑے زور سے بھینچا، پھر چھوڑا اور کہا پڑھیے، میں نے کہا میں ان پڑھ ہوں، پھر دوبارہ اس نے مجھے زور سے بھینچا، چھوڑا اور کہا پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں۔ فرشتے نے پھر تیسری بار زور سے بھینچا، پھر چھوڑا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لوٹے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے اور گردن کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا۔ آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑھا دو، کپڑا اڑھا دو۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خدیجہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگیں
ہرگز ایسا نہ ہوگا، بلکہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ قرابت داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کمزوروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، محروم لوگوں کو ضرورت کی اشیاء مہیا کرتے ہیں، مہمان کی ضیافت کرتے ہیں اور مصائب میں حق کی پاسداری کرتے ہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی ان کا باپ، حضرت خدیجہ کا باپ اور ورقہ کا باپ بھائی بھائی تھے۔ دور جاہلیت میں وہ عیسائی ہو گئے تھے، کیونکہ اس وقت یہی دین حق تھا۔ پھر وہ عربی لکھنا خوب جانتے تھے اور انجیل کا عربی زبان میں ترجمہ کیا کرتے تھے، جتنی کہ اللہ کو منظور ہوتا۔ پھر وہ بہت بوڑھے بھی ہو گئے تھے اور اندھے بھی ہو گئے تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان کر دیا۔ وہ کہنے لگے یہ تو وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ کہنے لگے ہاں، کیونکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ جو بھی لایا اسے تکلیف ہی دی گئی، اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ پھر اس واقعے کے تھوڑی ہی مدت کے بعد ورقہ فوت ہو گئے اور وحی کا آنا موقوف رہا، یعنی رک گیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہا کرتے تھے۔ یہ سارا واقعہ بخاری میں آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا، پڑھیے، بسم ربک، ساتھ نام کے اپنے رب کے، الذی، وہ جس نے خلقہ، پیدا کیا۔ پہلی وحی میں پڑھنے کی بات آئی ہے، اور قرات سیکھنے کا ذریعہ ہے، اور انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے چوتھی آیت میں قلم کا ذکر آیا ہے، یعنی قلم علم کو دوسروں سے شیئر کرنے کا ذریعہ ہے۔ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، جمے ہوئے خون سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو سبھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن مخلوقات میں بطور خاص انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس سے اس کا شرف واضح ہوتا ہے۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ علقہ کہتے ہیں خون کی پھٹکی کو، جس انڈے کو موافق حرارت مل جائے، یعنی سوٹیبل ٹیمپریچر مل جائے، تو اس میں خون کی رگ پیدا ہوتی ہے، اور علقہ سے یہی مراد ہے۔ یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ اس میں زندگی کے آثار آ چکے ہیں۔ اقرا، پڑھیے، اور ربک، اور آپ کا رب، الاکرم، بڑا کریم ہے۔ اقرا یہاں بطور تاکید دوبارہ آیا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کا کہ ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، بڑے بلیغ انداز میں ازالہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرا، پڑھیے، وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ درگزر کرنا، کرم کرنا اس کا وصف ہے، آپ پڑھیے، اللہ آپ کے لیے اس کو آسان کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اکرم اس لحاظ سے بھی ہیں کہ اس نے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی زندگی کے بقا کے وہ تمام اسباب مہیا کر دیے جو اس غرض کی تکمیل کے لیے ضروری تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اسباب انسان کے لیے پیدا کیے، ان سے کام لینے اور انہیں استعمال کرنے کا طریقہ بھی اس کی فطرت میں رکھ دیا۔ اسی پروردگار کا نام لے کر آپ پڑھیے، وہ پروردگار جو بڑا کریم ہے۔
الذی وہ جس نے علم سکھایا بالقلم ساتھ قلم کے، وہ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا۔ قلم کے معنی قطع کرنا اور تراشنا ہے۔ قلم پہلے زمانے میں تراش کر ہی بنائے جاتے تھے، اس لیے اس آلہ کتابت کو قلم سے تعبیر کیا گیا۔ کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار وہ زبان کے ذریعے کر دیتا ہے، اور کچھ کا اظہار قلم کے ذریعے کاغذ پر لکھ کر کرتا ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے حافظے میں اور ذہن میں ہوتا ہے وہ ہمارے ہی ساتھ قبروں میں چلا جائے گا، اور جس کا ہماری زبانیں بھی اظہار کرتی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہتا، لیکن قلم سے لکھا ہوا کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو محفوظ رہتا ہے۔ اسی قلم کی بدولت پچھلی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے۔ پھر آسمانی کتابوں کا ذریعہ محفوظ بھی یہی قلم ہے۔ اس کائنات کی سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے، اور اسی سے تمام مخلوقات کی تقدیریں بھی لکھ ڈالیں۔ تو قلم علم کو دوسروں سے شیئر کرنے کا ذریعہ ہے، طالب علم کی پہچان ہے۔ اس قلم کی بڑی اہمیت ہے۔ پڑھنے کے ساتھ لکھنا علم کی پختگی کے لیے ضروری ہے، اور لکھنا ایک معزز کام ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی صلاحیت بخشی ہے تو واقعی اللہ نے اس کو چنا ہے۔ لکھنے کا اسٹیمنا ہر کسی میں نہیں ہوتا، پھر خیالات کی ترتیب ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ ایک بہت اہم بات کہ لکھنا لکھنے سے ہی آتا ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ قلم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی دین قائم نہ رہتا اور نہ دنیا کے کاروبار درست ہوتے۔ پھر قلم سے آثار نکلتے ہیں اور کہاں تک جاتے ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر یہ پین آپ کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو آپ کیسا محسوس کرتے؟ ایک طالب علم کو قلم سے آری کر دیں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ جب بسا اوقات کبھی پین صحیح طور پر چل بھی نہ رہا ہو تو عجیب بے چینی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو قلم کی بڑی اہمیت ہے۔ عربوں میں جس کو لکھنے آتا تھا اس کو کامل کہتے تھے، یعنی بہت معزز مانا جاتا تھا۔ پھر لکھی ہوئی بات کی اہمیت خود بخود بن جاتی ہے۔ مثلا ہم کسی سے دلیل مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ ویسے ہم یہ جملہ محاورتاً کہتے ہیں، لیکن کہتے ضرور ہیں کہ کہاں لکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قلم سے لکھنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور یہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے۔ اب لکھنا ایک پرمشقت کام ہے، اس میں بہت ساری صلاحیتیں درکار ہوتی ہیں۔ دین کا کام اگر ہم سب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنا بھی ہوگا، کیونکہ یہ علم کی پختگی کے لیے ضروری ہے۔ پھر انشاءاللہ ہمارے اندر شوق ہوگا تو ہم یہ کام ضرور کر جائیں گے۔ پھر محنت کرنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس کام کے لیے دعا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ علم سیکھنا اور سکھانا صرف مردوں کا کام ہے، حالانکہ دین اسلام میں یہ بات بہت اچھے سے واضح کی گئی ہے کہ علم کا سیکھنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ عورتوں کو زیادہ نہیں پڑھانا چاہیے، اس سے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ علم کبھی نقصان نہیں دیتا، علم تو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، وہ جس نے سکھایا
ساتھ قلم کے. انسان کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی کہ اسے قلم کے استعمال کا طریقہ سکھایا، جس سے علم کی وسیع پیمانے پر اشاعت ہو سکتی ہے، اس کو وسیع پیمانے پر دوسرے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے. پھر جیسا کہ میں بھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ لکھی ہوئی چیز اگر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تو باقی رہتی ہے. لکھی ہوئی چیز کسی عالم کی موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے اور اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی چلی جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم اور کتابت کے فن کا طریقہ الہام نہ کیا ہوتا تو انسان کی علمی قابلیتیں سمٹ کر محدود ہو جاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے. الذی علم بالقلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم سکھایا گیا وہ قلم کے بغیر سکھایا گیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلٹی تھی کہ آپ کے دل پر قرآن کو نازل کیا گیا. اور ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. مثلا جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت بھی وہ بہت کچھ نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے قلم کے استعمال سے پہلے ہی بہت کچھ سکھا بھی دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان، سکھایا انسان کو، ما لم یعلم، وہ جو نہیں وہ جانتا تھا. الانسان سے یہاں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ سکھایا جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو نہیں جانتے تھے، ایمان کو نہیں جانتے تھے، اور یہ بات ہم پیچھے سورہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشن لیس تھے. اس آیت میں یہ اشارہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا جا رہا ہے جو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے سے بےتاب تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے. پھر الانسانہ سے عام انسان بھی مراد ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے. جب ہم پیدا ہوئے تو بہت ساری الہامی چیزوں سے ہم بڑے ہوتے ہیں، یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہام کر دیا اس سے ہم بڑے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلم دیا. الانسانہ سے عام انسان بھی مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کچھ سکھایا جو ہم نہیں جانتے تھے، کیونکہ انسان ماں کے پیٹ سے کچھ بھی سیکھا سکھایا پیدا نہیں ہوتا. یہ 5 آیات پہلی وہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم